اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بات ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اولین جو لوگ تھے جن کو اسلام کی دعوت دی، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ کا سب سے گہرا تعلق اور روابط تھے، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ پر آپ جن پر بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں اور آپ کی صدق و صلاح سے واقف ہیں، پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے دعوت قبول کی جسے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا۔ اس جماعت نے آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اور اولین کی سب سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست جو ہیں وہ آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ ہیں، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی جنہیں ہم مولا علی کے نام سے بھی پکارتے ہیں، جانتے ہیں، حضرت علی شیر خدا کے نام سے بھی پہچانتے ہیں۔ ان کی عظمت، وہ بھی اولین میں تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب انہوں نے اسلام کیا تو وہ آپ ہی کی زیر کفالت تھے اور بچے تھے، اور آپ کے بہت قریبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے جب آپ نے دعوت پیش کی۔ اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ جو تھی وہ اس میں سرگرم ہو گئے اور انہوں نے اس پہ کافی محنت کی، اور دل کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ آپ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا لوگوں تک، اور اب آپ نے جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی تھی۔ ان کی کوشش تھے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش تھی، ان سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور مسلمان ہوئے، اور یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھے جن کو ہم عشرہ مبشرہ بھی کہتے ہیں، جو پہلے 10 جو صحابہ تھے ان میں ان کا شمار تھا۔ اور شروع میں جو لوگ اسلام لائے ان میں حضرت بلال حبشی بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد امت میں حضرت ابو عبیدہ، حضرت عامر بن جراح، ابو سلمہ اور حضرت عثمان، اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارث، سعید بن زید اور ان کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کئی افراد پھر مسلمان ہوئے۔ اور یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ قریش کی جو مختلف شاخیں تھیں، یہ نہیں کہ کسی ایک قبیلے کے جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہو، یہ تمام قبائل سے تعلق رکھتے تھے جن کے نام لیے۔ اور اسی طرح ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی، اور ان سے بعض کو سابقین اولین میں شمار کرنا، کچھ لوگ شمار کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں شمار کرتے، لیکن چلیں یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ اب تیزی کے ساتھ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کو اعتماد تھا اور آپ حق اور سچ کہ ویسے ہی سب کو پتہ تھا، صادق اور امین خود وہ کہہ کر پکارتے تھے، تو ان کو پتہ تھا آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، آپ جو پیغام دے رہے ہیں سچا پیغام ہے۔ لیکن وہ کچھ لوگوں کی ہٹ درمی بھی تھی، کیونکہ حق تو وہ پہچانتے تھے لیکن وہ ہٹ درمی کی وجہ سے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کا دین کیسے چھوڑیں، یہ ان کے لیے ایک بڑی مصیبت بنا رہا، اور وہ کچھ لوگ تو آخر تک بھی اسلام نہیں لائے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئیں، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔
اور ادھر سورت مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری رہی، اور اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا جو یکساں قسم کے پرکشش الفاظ ہوتے تھے، ان میں بڑی سکون بخشش اور نغمگی ہوتی تھی، جو اس پر سکون اور رقت امیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور لائش اور دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھی۔ جنت اور جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت تک کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ اور ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی، اور وہ اسلام میں جوگ در جوگ شامل ہو رہے تھے اور ان کا ایمان بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اگلے ویلاگ میں مزید بات کریں گے ناظرین۔ میں اختتام کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود پاک بھیج کر، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔